بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ سرور کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا، اس میں ہر کام کو عمدگی اور اچھائی کے ساتھ انجام دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی کو اصطلاح شریعت میں ادب اور شائستگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آداب کے عنوان سے جو امور پیش کیے جاتے ہیں، ان میں فرائض و واجبات، سنن و مستحبات تمام کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس عمل کے بھی آداب بیان کیے جا رہے ہیں، اس کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق عمدہ سے عمدہ طریقے سے انجام دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، اور آداب میں سب سے پہلے رب العالمین کے آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہنا اور نافرمانی کو چھوڑ دینا، اللہ کے سامنے عاجز و محتاج بنے رہنا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اللہ رب العالمین سے حیا کرنا، یعنی ہر وہ کام جو لوگوں کے سامنے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، اسے اللہ سے شرم کرتے ہوئے بدرجہ اولیٰ نہ کرنا، اللہ کا ذکر بکثرت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کرنا، اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہونا، اپنے معاملات میں شریعت ہی کو حکم بنانا، دین کی آسانی کا یقین رکھنا۔ یہ جتنے بھی آداب ذکر کیے گئے، یہ سب کے سب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہی منقول ہیں۔ سورۃ البینہ میں رب العالمین نے فرمایا، اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ سورۃ الفتح میں رب العالمین نے فرمایا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ سورۃ الزمر میں فرمایا، یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اے میرے بندو، میرا خوف دل میں رکھو۔ سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے درمیان سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ سورۃ الفاتر میں ارشاد فرمایا، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اور سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا ارشاد نقل فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ایک طویل حدیث میں منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے گھر میں میاں بیوی کے سوا کوئی نہ ہو، کیا پھر بھی ستر عورت ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے مقابلے میں اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین صفات جس میں پائی جائیں گی اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کے نزدیک اللہ اور رسول کی محبت ان کے ماں سوا تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء کے اندر کہ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقہ کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔